تو سیکس تو ہمیشہ پوٹنٹ جذبہ رہا ہے۔ اس زمانے میں بھی اگر کسی کو کسی کی بیوی پسند آتی تھی تو وہ ایسے کوئی تعویذ دھاگے کے ذریعے وہ جو سیکھتے تھے میاں بیوی میں علیحدگی کروا کے تو خود پھر شادی کر لیتے تھے۔ تو اور وہ کیا سکھاتے تھے؟ وہ دونوں سکھایا کرتے تھے ایسا منتر، ایسا جادو، ایسا کوئی تعویذ گنڈا سکھاتے تھے جس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کرواتے ہیں۔ یعنی وہ جو فرشتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھے، اور ایسی آزمائش تھے کہ وہ ایسا منتر سکھاتے تھے جس کے ذریعے کوئی شخص میاں بیوی کے درمیان جدائی کرتا ہے۔ اس طرح کے علوم آج کل بھی آپ دیکھیں مارکیٹ کے اندر عام ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ علوم اسی وقت اثر کرتے ہیں کہ جب جن کے اوپر یہ عمل کیا جا رہا ہو وہ خود اللہ سے غافل ہو۔ اگر جو اللہ نے تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کون اس آزمائش میں پڑتا ہے، کون نہیں پڑتا، اس کے باوجود لوگ گمراہ ہو جائیں تو یہ کوئی اتنی معیوب بات تو نہیں ہے۔ ہماری امت بھی ایسے کر رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے اندر سارے کوئی آپ کے جانثار تو نہیں تھے، آپ کے جانی دشمن بھی تھے، آپ علیہ السلام پہ قاتلانہ حملے بھی ہوئے، آپ علیہ السلام کو تکلیف بھی دی گئی، آپ کے گھر والوں کے اوپر تہمتیں لگائی گئی، حتیٰ کہ آپ کو زہر بھی دیا گیا۔ تو یہ ساری تکلیفوں سے نبی علیہ السلام کو گزرنا پڑا۔ تو فرشتے تو پھر بھی فرشتے تھے، پیغمبر جو ان کی جنس سے ہوتے تھے، ان کی سپیشیز سے ہوتے تھے، ان کو بھی لوگ نہیں قبول کرتے تھے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ اور وہ کیا سکھاتے تھے؟ وہ دونوں سکھایا کرتے تھے ایسا منتر، ایسا جادو، ایسا کوئی تعویذ گنڈا سکھاتے تھے جس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کرواتے ہیں۔ یعنی وہ جو فرشتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھے، اور ایسی آزمائش تھے کہ وہ ایسا منتر سکھاتے تھے جس کے ذریعے کوئی شخص میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا سکتا ہے۔ تو سیکس تو ہمیشہ پوٹنٹ جذبہ رہا ہے۔ اس زمانے میں بھی اگر کسی کو کسی کی بیوی پسند آتی تھی تو وہ ایسے کوئی تعویذ دھاگے کے ذریعے وہ جو سیکھتے تھے میاں بیوی میں علیحدگی کروا کے تو خود پھر شادی کر لیتے تھے۔ تو اس طرح کے علوم آج کل بھی آپ دیکھیں مارکیٹ کے اندر عام ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ علوم اسی وقت اثر کرتے ہیں کہ جب جن کے اوپر یہ عمل کیا جا رہا ہو وہ خود اللہ سے غافل ہو۔ اگر جو شخص سنت اذکار کرتا ہے اور وظائف کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو دنیا کے سارے جادوگر مل کے کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک نبی علیہ السلام کا جو واقعہ جادو والا ہے جس کے اوپر میرا کلپ بھی ریکارڈڈ ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ نے ایک رول ماڈل کے طور پر ایک واقعے سے آپ علیہ السلام کو گزارا۔ اس کے بعد کبھی آپ نے سنا ہو کسی صحابی پہ جادو ہوا ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سپر پاورز الٹ دی تھی، تو یہودی یروشلم میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جادو میں مشہور تھے، کروا دیتے حضرت عمر کے اوپر جادو؟ نہیں۔ جب جادو کا علاج اتر آیا معوذتین، آخری 2 صورتوں کی شکل میں، تو صحابہ کرام ان وظائف کا اہتمام کرتے تھے، اس لیے ان کے اوپر کبھی اس قسم کے سفلی جو علوم ہیں انہوں نے کبھی کوئی برا اثر نہیں دکھایا۔ تو اگر جادو سے ہی جنگیں جیتی جاتی تو وہ جیت لیتے، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ خیر یہ الگ ٹاپک ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں آج نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دیتے تھے، اور یہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کروانے کا فتنہ آج تک اسی طریقے سے جاری ہے۔ شیاطین یہ جدائی کرتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری نہیں کسی نے تعویذ کروایا ہو، اپنی غلطیاں بھی آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ رولز اور ریگولیشنز ہیں، جو ان کو وائلیٹ کرے گا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا وہ رول اپلائی ہو جائے گا۔ مثلاً جو شخص بھی سخت سردیوں کی رات میں ننگے پاؤں ٹھنڈے فرش پہ پھرے گا تو اس چیز کے چانسز ہیں کہ اس کو ٹھنڈ لگ جائے۔